تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. رکو ذرا، صبر کرو. آجا. ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. کھورا تو اڑے کار نکل گیا. لو سامو نہیں اب آپ دیکھیں الفاظ نہ بدلیں. ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس کا سب سے زیادہ کہاں پر ہے؟ یورپ میں اور امریکہ میں. امریکہ پروٹسٹنٹ ہے اور جو یورپ ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ کیتھولک ہے. ساؤتھ امریکہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں گئے وہاں سب سے زیادہ کیتھولک بستے ہیں. تو بھائی حضرت عیسیٰ آئے کہاں، ڈومیننس کہاں ہے؟ تو یہ کون سا آپ کا معیار ہوا؟ آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی صاحب نے کیا دیتا تھا وہ کیا دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم. کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا نعوذ باللہ من ذالک،
اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ. جائے مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، ایک اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو، سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں، تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. تو یہ نبی الاسلام کا امی ہونا، اینڈ پہ میں وہ آیات کور کر دوں، اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا. اور ایک حدیث بخاری کی سورۃ العنکبوت میں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 48 آنورڈ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب. اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی خوبی تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو یہ چیز شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. اب پتہ چلا آپ کو یہ حضور کا معجزہ اللہ نے کیوں رکھا. اب سب کو پتا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو کتاب کہاں سے آ گئی. نہ کسی سے چوری کر کے بیان کر سکتے تھے نعوذ باللہ، نہ خود لکھ سکتے تھے، تو کتاب کہاں سے آئی؟ بھئی ادھر سے آئی جدھر سے سارے پیغمبروں کو وحی آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وجہ تھی ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، ورنہ لوگوں کو شک میں یہ بات مبتلا کر دیتی. بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظلم پہ اترے ہوئے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو اللہ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا. یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ معجزہ ایک ہی ہے. یہ باقی معجزات آپ کے ہیں بخاری مسلم میں، دعوی نبوت کے نہیں ہے. دعوی نبوت کا ایک معجزہ ہے تاکہ قیامت تک کے لیے وہ باقی رہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نبی کا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ قرآن میں بھی ذکر آ گیا اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، جب سہیل ابن عمرو کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے سردار سہیل ابن عمرو کے ساتھ. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، ہمارا تو آپ سے جھگڑا ہی ہے.
یہاں لکھے محمد بن عبداللہ. خیر بعد میں سہیل ابن عمر بھی مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں جا کے شہید بھی ہوئے. ابو جندل کے والد اس وقت وہ اڑ گئے اور انہوں نے کہا میں تو آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ کو تو پتا ہے میں اس کا پیغمبر ہوں, لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی آپ کے کاتب تھے. نبی علیہ السلام نے کہا علی اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ. ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. یعنی آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کہ میں آپ کے نام کے اوپر کیسے لکیر پھیروں. بخاری کے الفاظ ہے, آپ نے کہا کہ اس تحریر کو میری طرف کرو, اور پھر کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. اور راوی حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو جس نے کبھی لکھا پڑھا نہ ہو تو وہ کبھی اگر زندگی میں ایک دفعہ لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ, اور یہ آپ کا معجزہ تھا, ورنہ اگر آپ اس وقت اچھی خطاطی کرتے لوگوں نے کہنا تھا. آپ کو پتا ہے یہ حدیث بخاری کی 4251 اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا موقف مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام اتنا لکھ پڑھ سکتے تھے کہ آپ قرآن کی وحی کو ویریفائی کر سکے. معجزانہ طور پر اللہ نے سکھا دیا تھا, لیکن اس میں مہارت پھر بھی نہیں دی تھی. لہٰذا دوسرے لوگوں کا موقف بھی اپنی جگہ درست ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے بیان کی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام ویریفائی کرتے تھے وحی کو. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ اپنی مطلب سے کوئی لکھ دے اور نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ جو مرضی لکھ دے. نہیں, پھر ایک بندہ تو ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کہتے تھے جو لکھا ہے وہ پڑھو, آپ سنتے تھے اور کریکشن کرواتے تھے. اور اگر کسی نے ہینکی پھینکی ماری اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے مشہور. ایک کاتب وحی تھا, اس نے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران حضور سے خود پڑھی, بعد میں مرتد ہو گیا, کرسچن ہو گیا, اور اس نے کہا کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا, جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اب اللہ کا کرنا ہوا, مر گیا, دفنایا گیا, زمین نے قبول نہیں کیا, لاش کو باہر پھینک دیا. لوگوں نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. نعوذ باللہ. اسے دور جا کے دفنایا, گہری قبر کھود کے. اگلے دن پھر لاش باہر, تیسرے دن اتنی گہری قبر کھودی کہ پانی نکل آئے, پھر لاش باہر. اور لوگوں نے وہاں پہ پہرا دیا, انہوں نے آبزرو کیا, انہوں نے کہا اس کو زمین اب قبول نہیں کرے گی. یہ معجزہ ظاہر ہوا جس نے رسول اللہ کی نبوت کو اس طریقے سے چیلنج کیا تھا کہ جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہے. یہ تقاضا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کی حفاظت کا کہ ایسے شخص کو یہ سزا دی جاتی. تو قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہے, اور اللہ کے نبی کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے قیامت تک کے لیے ہر ٹیسٹ کے اوپر پورا ہے. اس زمانے میں شاعری عروج پہ تھی, شعراء پریشان ہو گئے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف ہو. تھیوریز اور ہائپوتھیسز کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. آج میں نے کوشش کی کہ یہ سارا ٹاپک انصاف کے ساتھ ایک جگہ ریکارڈ کروایا جائے. اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں. اتنی چیزیں کافی ہیں کسی شخص کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. وہ لوگ جو قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں نان مسلمز میں سے, ایتھیسٹ میں سے, ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کے لیے کافی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے آسٹریلیا میں ایک بشپ آرتھوڈاکس کرسچن مارمری ایمینول نے قرآن, اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر 5 اعتراضات کیے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس کے جواب میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. اس میں نے صرف 15-20 منٹ صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا. آج میں نے اچھا خاصا حصہ اسی ٹاپک کے اوپر لگایا, اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لائیو سیشن میں سب سے زیادہ اگر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نا تو وہ مسلمانوں اور نان مسلمس کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ جی قرآن محفوظ نہیں ہے, یہ تو صحابہ نے لکھوایا تھا. پھر سنی شیعہ کا قرآن بھی الگ ہے, اور حضور اپنی زندگی میں قرآن کیوں نہیں لکھ کے گئے. اور پھر کچھ بیچارے بھولے بالے لوگ بخاری کی حدیث کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے کہ حضرت ابوبکر نے قرآن بعد میں لکھوایا, حضرت عثمان نے لکھوایا, اس سے تو قرآن کے اوپر حرف آتا ہے. میں نے بتایا کہ یہ تو قرآن کی سپورٹ میں ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے خود لکھوایا؟ اس میں ہے کہ انہوں نے جمع کیا, لکھا پہلے کا ہوا تھا. تو وہ جو منکرین احادیث ہیں وہ الٹا قرآن پاک کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور باقی یہ چیز جو ہم نے حضرت گیوٹن برک والی آپ کو بتائی ہے, اور اس سے پہلے ہارون رشید والی, بیت الحکمہ والی, کہ کاغذ کی صنعت ہی نہیں تھی تو قرآن پاک ہر بندے کے پاس کہاں سے ہوتا؟ کریمنگ سے ہی چلنا تھا. لیکن پھر بھی دیکھیں کئی سو سال تک وہ کریمنگ سے بھی چلتا رہا. پیرلل میں کسی کسی کے پاس نسخے ہوتے تھے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, قطر والوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, اس میں انہوں نے اسپین کا ایک پرانا گھر دکھایا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر. اس کی دیواروں کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے, اس کے پورے گھر کے اندر. جب وہ اسپین دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس نے, وہ حافظ قرآن تھا اور کاتب تھا, تو اس نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے نا خطاطی کی ہوئی تھی. پورا قرآن پاک اس نے لکھا ہوا تھا, اور وہاں پہ اور اس کے بڑے بڑے کوئی چمڑے بھی تھے, وہ سارے انہوں نے ریٹریو کیے. یعنی مسلمان بڑا لاڈ کرتے رہے اس کتاب کے ساتھ لکھنے کے اعتبار سے. باقی ہر فیلڈ میں لوگوں نے کام کیا, قاریوں نے اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو مزین کیا, ہم ان کی بھی تحسین کرتے ہیں.
اسی طریقے سے جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے تفسیر کی انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے خوبصورت خطاطی کی ہے انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے قرآن کو. یہ مذاق اڑانا کہ یہ خطاطی کیا, یہ کون سی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ بھی ایک فیلڈ ہے بھائی, قرات بھی ایک فیلڈ ہے, تفسیر بیان کرنا بھی ایک فیلڈ ہے. ہر فیلڈ میں لوگوں نے اپنے اپنا ایک کنٹریبیوشن کی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مقصد اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اللہم ثبتنا علی القرآن, آمین. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیوں, کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اینڈ پہ وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں, تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, ایران میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.